بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ فاتحہ کے متعلق احادیث کا ذکر چل رہا تھا۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح مسلم میں، اس کا نمبر ہے 395، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث بھی سورہ فاتحہ کے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ فرمایا کہ جو شخص بھی کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس میں ام القرآن کو نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نامکمل ہے۔ خداج کہتے ہیں نامکمل ہے، اور پھر فرمایا غیر تمام، یعنی وہ کمپلیٹ نہیں ہے، نامکمل ہے اس کی نماز جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ فقیل لابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، انا نکون وراء الامام، کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ امام جماعت کرا رہا ہے، ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت کیسے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی؟ فقال، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اقرأ بها فی نفسک، کہ اس وقت آپ آہستہ آواز میں اپنے دل میں پڑھ لیا کریں، اپنے نفس میں پڑھ لیا کریں۔ یعنی جب امام قرات کر رہا ہے یا امام کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کو آپ نے آہستہ آواز میں اپنے دل میں پڑھنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے دو حصوں میں۔ الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر الصلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ فرمایا ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کا یہ سوال کرتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نماز میں کھڑا ہے، ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ اے رب العالمین تمام تر تعریفات تیرے لیے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں، حمدنی عبدی، کہ اس بندے نے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ اس بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ یہ کہتا ہے رحمان، یا رب تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ اس بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے رب العالمین تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے، قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اس نے میری عزت اور میری شان کو بیان کیا ہے میرے بندے نے۔ وقال مرتن، اور ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا فوض الی عبدی، کہ اس بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ فاذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب یہ بندہ نماز پڑھنے والا نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ کہتا ہے ایاک نعبد، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان یہ معاملہ ہے۔
کہ وہ میری عبادت کرتا ہے اور مجھ سے مدد مانگتا ہے، تو یہ میرے بندے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کا یہ سوال کرتا ہے، جو مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ فَإِذَا قَالَ، اور پھر جب یہ بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ کو مکمل کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہیں ان کا راستہ نہ دکھانا۔ جب انسان نماز میں یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے اور جو اس نے مانگا ہے یہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ بڑی فضیلت والی سورت ہے، نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے حدیث سماعت فرما لی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔